اچھا، آپ ایس ایل پی کے بارے میں بنیادی باتیں میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ ایس ایل پی کے مقاصد سمجھ گئے، آپ ایس ایل پی کی جو ڈائگنوسس کا طریقہ ہے وہ سمجھ گئے. اب آپ کو میں مین بتانا چاہوں گی کہ ایس ایل پی صرف ایک خوراک کو ارینج کرنے کے فوڈ پلان کا نام ہے. اور یہ فوڈ پلان چونکہ میں انسانی اچھا، ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایس ایل پی کے اوپر تقریباً 14 سائنسی اصول اپلائی ہوتے ہیں. یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ میرے کوئی خیال کی پیداوار ہے اور میں نے صرف ایک دن سوچا اور میں نے ایس ایل پی پروگرام بنا لیا. نہیں، اس کے پیچھے تقریباً 10-11 سال کی محنت ہے اور اس کے اندر 14 سائنسی اصولوں کو میں نے ایک جگہ پہ جمع کیا ہے تو کہیں جا کے ایس ایل پی پورا پروگرام بنتا ہے. تو اس میں جب میں پلان بناتی ہوں تو سب سے زیادہ اہم جو میں کام کرتی ہوں وہ انسانی گھڑی پہ کام کرتی ہوں یا بائیولوجیکل کلاک پہ کام کرتی ہوں. اور یہ جو انسانی گھڑی ہے اس کو سائنس نے ڈھونڈا ہوا ہے. اس کا نام بڑا مشکل ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہوں گی. اس کا نام، یہ دماغ کے اندر دماغ کا ایک حصہ ہے جس کو SCN کہتے ہیں، یعنی سپرا کیازمیٹک نیوکلیس. یہ جو نیوکلیس ہے یا جو دماغ کا یہ حصہ ہے یہ انسانی زندگی کو 24 گھنٹے کنٹرول کرتا ہے. تو میں نے جب اس قانون کو، اس سائنس کو سمجھا تو اس سائنس کے مطابق خوراک کو ارینج کیا. یہ آگے سے میں نے سائنس کے بنیادی اصول کو اپنے ایس ایل پی کے اندر مولڈ کیا، یعنی میں نے اس کے طریقے کو، اس اصول کو بنا کے آگے تبدیلیاں کی. تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ صبح 5 سے 9 بجے تک ناشتے کا ٹائم ہے تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا، اگر میں ناشتہ 9 بجے سے پہلے کر دوں گی تو مریض کو شفا ملے گی. تو جو بنیادی اصول چلے گا اس خوراک کے اندر وہ اس کا ٹائم ہے. اگر آپ میرے پلان پر عمل کرتے ہوئے اس کے ٹائم کو نہیں فالو کریں گے تو آپ جسمانی گھڑی سے باہر نکل جائیں گے اور وہی طاقتور خوراک، یقین کریں وہی طاقتور خوراک جو ہے وہ آپ کو ایسی ایسی بیماریاں بنائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں اور میرے اسٹاف اور میرے مریض تقریباً 10 سال سے ہم نے لاہور میں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں لاہور میں قدرتی چیزیں یا نیچرل چیزوں کو انٹروڈیوس کرانے کا مجھے خدا نے یہ ایک توفیق دی ہے، یا میں یہ اسٹیٹس انجوائے کرتی ہوں کہ میں نے لاہوریوں کو سب سے پہلے دیسی چیزوں یا نیچرل چیزوں پہ ڈالا. ٹھیک ہے، اب ٹی وی پہ جا کے، اخباروں میں لکھ کے، سوشل میڈیا پہ کام کر کے لوگوں کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہاں جی نیچرل چیزیں کھانی ہیں اور یہ فائدہ مند ہے، اور بڑا کمرشل ایسپیکٹ بھی لاہور میں آنا شروع ہو گیا. اس کو میں اس طرح سے کہتی ہوں کہ یہ لاہور میں میری ایفرٹس، میرے مریضوں کی ایفرٹ ہے. میں اپنے مریضوں کو کہا کرتی تھی کہ آپ بڑے بڑے سٹورز پہ جاؤ اور جا کے ان کو بار بار جاؤ اور ان سے کہو دیسی مکھن نہیں ہے. جب آپ 4 دفعہ جاؤ گے تو وہ دکان والا یہ سوچے گا کہ اچھا کوئی دیسی مکھن بھی ہوتا ہے، مجھے اس کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے. یہی کام میرے پیشنٹس نے دیسی انڈے ڈھونڈنے میں، دیسی انڈوں کو پرووائڈ کرنے میں شہر میں، دیسی چکن، اسی طرح جتنی آپ نیچرل چیزیں اب لاہور میں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے میرے مریضوں کا اور میرے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا، اس سے ہوا یہ کہ لوگوں نے نیچرل چیزیں لے کے کھانی تو شروع کر دیں، لیکن ان کی، ٹھیک ہے، ان کی بیماریاں رک گئیں یا ان کے اندر بیماری کی فریکوینسی کم ہو گئی یا ان کی جنرل صحت بہتر ہو گئی، لیکن انہیں شفا نہیں مل سکی یا وہ آنے والی بیماریوں سے بچ نہیں سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے حد بے ترتیبی سے کھا رہے تھے. خوراک نیچرل تھی، اور اب میں کئی پیشنٹ ایسے دیکھتی ہوں جو بڑی نیچرل خوراک کھاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ترتیب نہیں ہوتی، کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا. تو ایس ایل پی جو ہے وہ خوراک کی ایک ترتیب بناتی ہے. اور آپ یہ بھی یقین کریں کہ وہ بھی میں نے اپنے آپ کو ہی چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں نے کچن کی خوراک سے باہر نہیں نکلنا تاکہ کوئی مشکل نہ کریٹ ہو. تو سب سے اہم جو ہے وہ ٹائم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک نیچرل خوراک کو بھی روز نہیں کھا سکتے. جب آپ ایک نیچرل خوراک کو روز کھاتے ہیں تو خدا نے اس کے اندر بیماری چھپائی ہوئی ہے. جب آپ اس کو روز کھاتے ہیں تو اس کے اندر کی ڈیزیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہی دیسی مکھن، دیسی گھی، دیسی انڈا، دیسی مرغی آپ کے جسم میں بیماری پیدا کر سکتی ہے. تو ہمیں ایک رول آف ماڈریشن یا اعتدال کے اصول پہ چلنا پڑتا ہے. اس لیے میں میرا اسٹاف، میری پروگرامز، ہر جگہ میں بار بار کہتی ہوں کہ خوراک کو چینج کریں. جب آپ خوراک چینج کر کے اگلے دن کوئی اور چیز کھاتے ہیں تو اس چیز کے جو غذائیت ہے وہ پہلے دن کی خوراک کی غذائیت کے ساتھ مل کے دوائی بنتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا توڑ رکھتے ہیں. اس لیے خوراک کو مکس کرنا،
خوراک کو روز چینج کرنا، خوراک کے ٹائم پر عمل کرنا، یہ موٹے موٹے بنیادی اصول ہیں جن کو ہم 8 رولز آف ڈائٹ کریکشن کہتے ہیں، اور یہ 8 رولز بنے ہیں 14 سائنسی اصولوں کے اوپر جو بہت بڑی بڑی سائنسز ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی سائنسز نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے مریضوں کو کہتی ہوں کہ میرا علاج صبح نہار منہ سے لے کے رات سونے تک جڑا ہوا ہے۔ میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں کہ یہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح جڑتا ہے۔ اگر آپ اس کا ایک حصہ نکال دیں گے تو پورا پلان کریش کرے گا، اور پلان جب کریش کرے گا تو وہ سائنسی اصول آپس میں لڑیں گے۔ جب وہ سائنسی اصول لڑیں گے تو آپ کو میرے پلان کے جو سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے نا، وہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے، اور شاید میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ ان اصولوں کو ہلا دیتے ہیں جو ہم ان کو سمجھاتے ہیں، تو وہی امراض بڑھ جاتے ہیں جن کا وہ علاج کرانے آئے ہوتے ہیں۔ میرا یہ ایکسپیرینس ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ خوراک کو یا تو نہ کریں، اگر آپ میرے پاس آ گئے ہیں، آپ کنونس نہیں ہیں تو آپ نہ کریں، اور اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر پورا کریں، کیونکہ آپ پورا نہیں کریں گے تو کسی آپ کی تکلیف میں اگر اضافہ ہوگا تو مجھے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کی تکلیف کہاں سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ پھر میرے لیے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا سائنسی اصول کہاں جا کے کس سے ٹکرا رہا ہے، کہاں کلیش ہو رہا ہے جو یہ گڑبڑ مچی ہوئی ہے۔ ایک دو اصول اور جو بڑے اہم ہیں، پانی کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ پانی آپ نے ہمیشہ آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے اور 1.5 گھنٹے بعد پینا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خوراک خون بنے۔ اگر آپ خوراک کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوراک پانی، بلغم بنے یا فیٹ بنے، تو پھر بے شک آپ پانی کھانوں کے ساتھ پیتے رہیں۔ سب سے زیادہ پانی کھانوں کے ساتھ پینے سے جگر کو نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ بعد۔ ٹھنڈا پانی پینے کی جسم میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خون گرم ہے۔ آپ جتنی دفعہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں آپ اپنے جسم کو ایک شاک دیتے ہیں، اور کسی بہت بڑے سائنٹسٹ یا مفکر نے کہا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آپ فوت ہو جاتے ہیں یا آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ حیران نہ ہوں، کیونکہ کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بہت ٹھنڈا پانی پینے سے۔ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ صبح صبح نہار منہ پانی پینا ہے، اور جی 8 گلاس اور پتہ نہیں 12 گلاس پانی پینا ہے، یہ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سائنس کی بنیاد کیا ہے، میں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں اس کا، جہاں تک مجھے ملی ہے اس کی جو بنیاد ہے کہ یہ کہاں سے یہ اصول آیا، یہ انڈین ہے، اور یہ کسی بھی پاکستانی کو سوٹ نہیں کرتا۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے انڈینز کو سوٹ کرتا ہو۔ بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو ان قوموں کے لیے ہوتی ہیں۔ اب آپ اگر جیسے اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ بلیک کافی ہے، بلیک کافی امریکن پی سکتا ہے، اس کی کیمسٹری خدا نے ایسی بنائی ہے کہ وہ بلیک کافی امریکن کو سوٹ کرے گی۔ ہم پاکستانی بلیک کافی پئیں گے تو دل کے امراض، جوڑوں کے امراض، رنگ کالا، پیٹ پھولنا، چھائیاں، انگزائٹی، پتہ نہیں کیا کیا ہماری باڈی میں آئے گا۔ تو جب آپ خوراک کے حوالے سے کوئی اصول سنتے ہیں تو اس کو اندھے بن کے نہیں اپنا لیا کریں۔ میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ خوراک آپ کسی کی سن کے کیوں عمل کر لیتے ہیں؟ کپڑا لینے جب آپ ایک خاتون جاتی ہے تو وہ کبھی بھی کسی کا سن کے کپڑا لینے نہیں جاتی۔ آپ اپنے بچوں کا داخلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی ریسرچ کرتے ہیں۔ تو خوراک کیوں اتنی آپ کو غیر اہم چیز لگتی ہے کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، سنا ہے؟ یہ اکثر مجھے پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے۔ میں کہتی ہوں جن سے سنا ہے ان کو لے کے آؤ میرے پاس۔ تو خوراک کے بارے میں بہت آپ احتیاط کا شکار، اپنے آپ کو احتیاط کریں، اس لیے کہ جو خوراک سائیڈ ایفیکٹس دے گی نا وہ پھر آپ نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو پانی نہار منہ نہیں پینا۔ اگر میں ایک نہار منہ یا پری بریکفسٹ اسی لیے بتاتی ہوں کیونکہ وہ ایک دوائی والا میرا حصہ ہے، اور میرے علاج کا بہت اہم حصہ ہے نہار منہ یا پری بریکفسٹ کا حصہ، جہاں سے میں تقریباً 40% کام کرتی ہوں آپ کو صحت یا بیماری سے شفا دینے میں۔ اس کے 10-15 منٹ بعد پانی پیا جا سکتا ہے۔ تو پانی کا ٹیمپریچر، پانی کا ٹائم، پانی کی مقدار بڑی اہم ہے، اور کوشش کریں کہ نیچرل پانی لیں، پانی کو ابال کے استعمال کر لیں۔ یہ جو باٹل پانی ہے، پلاسٹک کا جو بوتلوں والا پانی ہے، یہ مردہ پانی ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ زندہ ہے۔ پانی سانس لیتا ہے۔ اگر آپ اس کو گھڑے میں رکھ دیں گے تو وہ سانس لے گا۔ آپ اگر اس کو ابال کے شیشے کے جگ میں رکھ دیں، شیشے کی بوٹل میں رکھ دیں، وہ اس میں سے سانس لے گا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے سب نے ہی قرآن پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پانی کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے پانی آسمان سے اتارا ہے۔ تو پانی کے بارے میں ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے مسارو ایموٹو،
وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ کوئی ہیونز کی چیز ہے، کوئی جنت کی کوئی چیز ہے، لیکن پانی کو ہمارے ہاں سب سے بڑا تماشا بنایا گیا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے آج تک کبھی بھی یہ باٹل پانی کو میں پریفر نہیں کرتی جب تک کہ میری مجبوری نہ ہو۔ مجھے تو کوئی ایسا پیٹ کا مرض نہیں لاحق ہوا جس سے ڈر کے آپ بوتلوں کا پانی پیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آنے والے پانی کو یا تو فلٹر لگا دیں یا پانی ابال لیں، وہ پانی آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک بہت موٹا سا اصول جس پہ بڑی لوگوں کو سوال آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی میٹھے نمکین کو آپ بہت انسسٹ کرتی ہیں، یہ میرا اصول نہیں ہے۔ یہ کوئی 1935 میں کسی امریکن نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور اس کو شوگر شاک کہتے ہیں۔ اصل میں میٹھے نمکین کا چکر نہیں ہے، اصل میں سمپل کاربوہائیڈریٹس اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا چکر ہے۔ وہ آپ کو ہم آسان زبان میں سمجھا نہیں سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی میٹھا اگر آپ نے کھانا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں یا 3 سے 3.5 گھنٹے بعد کھائیں۔ اگر آپ اس اصول پہ عمل نہیں کریں گے تو موٹاپا، شوگر، جوڑوں کے امراض، ڈپریشن، دل کے امراض، یہاں تک کہ کینسر ہے۔ آپ اپنے ارد گرد پھرنے والے لوگوں سے پوچھیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ 2 باتیں آپ ان کے اندر پائیں گے۔ ایک، وہ ناشتے نہیں کرتے ہوں گے، ساری زندگی ناشتہ نہیں کیا ہوگا، یا وہ مرا ہوا ناشتہ کرتے ہوں گے جیسے براؤن رسک کھاتے ہوں گے یا رس کھا کے یا چائے پیتے ہوں گے، کبھی بھی وہ صحت مند ناشتے نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ کھانوں کے بعد یا کھانوں کے ساتھ میٹھا کھاتے ہوں گے۔ یہ 2 بڑے سیریس غلطیاں ہیں زندگی میں یا لائف سٹائل کے اندر جس کی وجہ سے امراض بن رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا یا تو آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں، جتنا مرضی آپ نے کھانا ہے، میٹھا آپ کو کبھی موٹا نہیں کرے گا۔ اسی طرح 3 سے 3.5 گھنٹے بعد کھائیں تو میٹھا آپ کے لیے ایک دوائی کا کام کرے گا، کیونکہ میٹھا آپ کو خوش رکھتا ہے، میٹھا آپ کی امیونٹی بڑھاتا ہے اور میٹھا آپ کے اندر کام کرنے کی طاقت دیتا ہے، خیالات دیتا ہے، کریٹیوٹی آتی ہے، پازیٹیو رکھتا ہے، بہت سارے کام ہیں میٹھے کے۔ تو ایک اعتدال میں رہ کے آپ ہفتے میں 2 دن صحیح ٹائم کے اوپر زیادہ سارا میٹھا بھی اگر کھا لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی میں کہتی ہوں کہ آپ ہفتے میں 1 آدھ دن صحیح ٹائم پر میٹھا کھائیں تو آپ کی شوگر کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے میں نے اصولوں کا ذکر کیا ہے۔ گرین ٹی کے بارے میں کافی سوال ہم سے لوگ کرتے ہیں۔ گرین ٹی جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ پتلا کرتی ہے، کرتی ہوگی، میں نہیں جانتی، شاید وہ چینی قوم کو پتلا کرتی ہے، پاکستانی قوم کو پتلا نہیں کرتی۔ اور چینی قوم سارا دن گرین ٹی پیتی ہے اور چینی قوم گرم پانی پیتی ہے۔ اگر آپ پہلے گرم پانی شروع کر سکتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، پھر آپ بھی گرین ٹی سارے دن پئیں اور دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے نا۔ بلڈ پریشر ہوا ہے میرے ان کچھ مریضوں کو جنہوں نے یہ ایکسپیریمنٹس کرنے کی کوشش کی ہے، بے چینی اور غصہ بڑھا ہے ان لوگوں میں جنہوں نے یہ تجربے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں گرین ٹی بڑی احتیاط کے ساتھ بتاتی ہوں اور وہ 2-4 گھونٹ پینے ہوتے ہیں آپ نے صرف کھانوں کے بعد، یعنی 3 کھانوں کے بعد، صبح، دوپہر، رات۔ اس کے علاوہ اگر آپ دن میں پیتے ہیں تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چند اصول ہیں جن کی میں ضرورت سمجھ رہی تھی کہ میں کلیئر کروں۔ تو ان ساری احتیاطوں کے ساتھ اگر آپ ایس ایل پی کو فالو کریں گے، ایس ایل پی بیسیکلی چونکہ آج کل لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کا زمانہ ہے تو ایس ایل پی ایک پرسنلائزڈ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے۔ امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی لائف سٹائل ماڈیفائی کرو، لائف سٹائل، لیکن امریکہ ابھی یہ نہیں بتا رہا، یا امریکہ میں جو لائف سٹائل کے ڈپارٹمنٹس کھلے ہیں یونیورسٹیز میں، وہاں ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کا، میرا، اگلے بندے کا لائف سٹائل کیسے ماڈیفائی کرایا جائے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا لائف سٹائل ہے۔ ایس ایل پی کی ایک اور بیوٹی ہے کہ یہ ٹیلر میڈ ہے، یہ انڈیویجولائزڈ ہے، یہ آپ کے مطابق بنے گا۔ آپ کو اگر کوئی غلط فوڈ کی بھی کریونگ ہے، کوئی کولڈ ڈرنکس ہیں، کوئی برگرز ہیں، تو میں آپ کو وہ بھی کھلا دوں گی، کیونکہ میں اس طریقے سے اس کے آپ کو روٹین میں لے کے آؤں گی کہ وہ چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ تو یہ ایک پرسنلائزڈ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پلان ہے۔